محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ توحید الہی پر ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر جو ہے اس غزل کو شروع کرتے ہیں۔ آج یہ نئی غزل شروع ہو رہی ہے، جتنے شعر اس میں ہو گئے کوشش تو کروں گا کہ پوری کی پوری غزل ہو جائے، چونکہ یہ چھوٹی زمین میں غزل ہے۔ تو بہرحال پہلا شعر جیسا میں نے ابھی عرض کیا، محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ تشریح بیان کرنے سے پہلے لیکن اس کی بحر بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کچھ احباب نے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بحر بھی بیان کیا کریں۔ تو یہ بحر مضارع ہے اور اس کے اراکین ہیں مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل۔ ٹھیک ہوا؟ اب ہم شعر کی طرف آتے ہیں۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، کیا انسان یہ جو نواحائے راز ہیں، یعنی راز کی باتیں، راز کی گفتگو، تو ہی اس کا محرم نہیں ہے، تو ہی جو ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، یعنی قدرت کے جو راز ہیں، قدرت کی جو نرنگیاں ہیں، تو ہی جو ہے ان کی طرف نظر اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، تو ہی ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، ورنہ یہاں جو بظاہر جو ہے وہ حجاب نظر آ رہا ہے وہ تو کسی ساز کا پردہ ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ حجاب کو کہتے ہیں، یعنی جو پردہ عورتوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ حجاب کرتی ہیں، جو کسی چیز کو چھپا دے اس کو حجاب کہتے ہیں۔ دوسرے ٹکڑے میں غالب نے کہا کہ پردہ ہے ساز کا، کہ یہ جو حجاب ہے یہ تو کسی ساز کا پردہ ہے۔ ساز آپ جانتے ہی ہیں کہ جو بھی بجنے والی چیز اس کو ساز کہتے ہیں۔ تو ستار جو ہوتا ہے اس کے 16 پردے ہوتے ہیں، ٹھیک، اور ان میں سے پھر جو ہے وہ سر جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو لفظ حجاب کے بعد یہ جو پردہ لفظ آیا ہے، اس کے اندر جو ہے غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک ایہام پیدا کیا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ اس کو حجاب کی رعایت سے لائے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ پردہ سے فوری طور پر جو ذہن ہے، چونکہ ایہام اسی کو کہتے ہیں کہ کسی لفظ کے 2 معنی ہوں، ایک قریب کا ہو اور ایک بعید کا ہو، انسانی ذہن جو ہے وہ قریب کی طرف منتقل ہو لیکن مراد جو ہے وہ شاعر کی وہ دور کے معنی ہو۔ تو پردہ کے جو فوراً اور بدیہی معنی جو سمجھ میں آتے ہیں، وہ پردہ وہی ہے جو کہ حجاب کے معنی میں ہوتا ہے، جو کہ عورتیں اپنے چہرہ پر گراتی۔ تو لیکن یہاں مراد جو ہے وہ دوسرے کے معنی ہیں، یعنی بعید کے معنی ہیں، وہ پردہ مراد ہے جو کہ ساز کا پردہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ 16 پردے ہوتے ہیں جو ستار کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اور کہتا ہے کہ ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، کہ جو بظاہر حجاب نظر آتا ہے دنیا کے اندر، یعنی ہمیں اللہ جل شانہ کی جو کنو حقیقت ہے اس تک پہنچنے میں بظاہر ہمیں جو حجابات جو ہیں وہ ہمارے راستے میں حائل ہیں، وہ حجابات نہیں ہیں، وہ تو کسی ساز کا پردہ ہے۔ بالفاظ دیگر وہ جو کسی شاعر کا شعر ہے کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر رویات وحدہ لا شریک لہ گویات، کہ زمین کے اندر سے جو تنکا بھی جو ہے پیدا ہوتا ہے وہ اب زبان حال سے جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہ گویات، کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی شہادتین کی جو ہے وہ ایک طرح سے ہمیں تلقین اور تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات میں جو بھی پیدا کیا ہے، یہ جتنے بھی مظاہر ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ہمیں اس کی توحید کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اللہ جل شانہ کی ذات کو سمجھنا چاہے، اس کی توحید کو سمجھنا چاہے، تو وہ اگر مظاہر کی طرف ایک ادنا نظر بھی اٹھائے تو وہ اللہ جل شانہ کے عرفان تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے، یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے ان شعروں میں سے ایک سر فہرست شعر ہے کہ جو غالب کی خصوصیت جو ہے وہ شمار ہوتی ہے، یعنی لفظوں کا ایر پھیر اور پھر لفظوں کا انتخاب۔ جیسے غالب نے کہا کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ بالکل ایک طرح سے گنجینہ معنی کا ایک طلسم ہے۔ وہاں اس کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے کہ رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ یہ جو صبح بہار نظارہ ہے، اس میں نظارہ بہار نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کسی بہار کا ہم نظارہ کریں تو پھر ہم کہیں گے کہ نظارہ بہار، یہاں بہار نظارہ کہا گیا ہے، اور صبح بہار نظارہ آپ اس کو تھوڑا سا یوں کر کے سمجھیں، اس کا ترجمہ کریں اردو میں، صبح بہار نظارہ یعنی نظارہ کی بہار کی صبح۔ تو صبح دراصل جو ہے یہاں آغاز کے معنی میں ہے، چونکہ کسی چیز کی بھی صبح جو ہوتی ہے
یا صبح جو ہوتی ہے وہ دن کا آغاز کہلاتی ہے۔ تو یہاں غالب نے آغاز کا لفظ جو ہے اس کے لیے جو ہے لفظ صبح کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ صبح بہار نظارہ، یعنی میرے نظارے کا جو ہے آغاز ہوا چاہتا ہے، یعنی نظارے کے وقت یا نظارے کی بہار کی صبح ہوا چاہتی ہے۔ اور پیچھے کہا رنگ شکستہ، کہ یہ جو رنگ ٹوٹ رہا ہے، یہ جو رنگ شکستہ ہو رہا ہے، یا اور کہتا ہے کہ مجھ پر یہ جو آشفتہ خیالی یا آشفتہ سری یا بے خودی کی کیفیت جو تمہیں نظر آ رہی ہے میری، دراصل اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ اب میں اپنے محبوب کی طرف ایک نظر اٹھانے والا ہوں، میں اب اپنے محبوب کے جلوہ سے جو ہے وہ مستفید ہونے والا ہوں۔ یہ وقت ہے شگفتن گل ہائے ناز کا۔ اور یہ بتایا کہ میرے محبوب کو جب پتہ چلا ہے کہ میں اس کی طرف ایک نظر اٹھانے والا ہوں، میں اس کے نثارے کی جو بہار ہے، اس کی جو صبح ہے وہ میں برپا کرنے والا ہوں، تو وہ ناز و ادا میں آ گیا ہے، وہ انگڑائیاں لینے لگا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا عشوہ، اس کی ادائیں جو ہیں وہ اپنے جوبن پر آ گئی ہیں۔ اور غالب نے اسی ناز و ادا کو پھولوں سے تشبیہ دیتے ہوئے پہلے مصرے کی رعایت سے، چونکہ پہلے مصرے میں غالب نے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کا لفظ آیا، بہار کا لفظ آیا، نظارے کا لفظ آیا، رنگ کا لفظ آیا، تو ان سب کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے مصرے میں شگفتن گلہائے ناز سے اس کو تعبیر کیا کہ محبوب کا جو ناز و ادا کے جو پھول ہیں وہ اب جو ہے وہ کھلنے والے ہیں۔ تو القصہ شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ میرے محبوب کو علم ہو گیا ہے کہ میں اس کی طرف ایک دزدیدہ نگاہی جو ہے، یعنی اس کے جلوے کی طرف نظر اٹھانے والا ہوں، اس کی طرف دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو جس سے اس کو جو ہے ایک گناہ جو ہے اس پر بھی ایک مستی طاری ہو گئی ہے، کیونکہ کسی بھی معشوق کے لیے اس کے عاشق کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ ایک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی معشوق پر اس کا عاشق جو ہے وہ نظر ڈالتا ہے، اس کی تمام تر ادائیں جو ہیں، اس کی تمام تر یوں سمجھیں کہ اس کی جتنی عشوہ گری ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ مستی میں آ جاتی ہے، پھر اس کا رنگ ہی دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کی اداؤں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بس اس کی اداؤں میں جو کئی گنا اضافہ ہونے والا ہے اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے شگفتن گلہائے ناز سے، کہ اب اس کی ناز و ادا کے جو پھول ہیں ان کے کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی اگر میں اس کی طرف نظر اٹھانے والا ہوں، اس کے دیدار کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو اس کی بھی جو ادائیں ہیں وہ بھی پہلے سے دو چند ہونے والی ہیں۔ تو یہ مفہوم جو ہے وہ میں خاکسار کے نزدیک ہے، شارحین نے اس کی مختلف تعبیریں کی ہیں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ میں تو کم سے کم اس تشریح یا اس توضیح پر جو ہے کچھ اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہوں۔ ممکن ہے کوئی اور بھی اس کا پہلو ہو، تو اگر کسی دوست کے دماغ میں اور پہلو ہو تو وہ اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں ڈال دے، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو اور دیگر احباب کا بھی فائدہ ہو۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، تو اور سوئے غیر نظر ہائے تیز تیز، میں اور دکھ تیری میہائے دراز کا۔ اصل میں تو اس شعر کے اندر غالب نے یہ جو تقابل کی صنعت استعمال کی ہے یہ بہت خوبصورتی سے استعمال کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ پہلے مصرے میں تو آیا شروع میں، دوسرے مصرے میں میں آیا، پھر پہلے مصرے میں تو کے آگے اور آیا، پھر دوسرے مصرے میں جو ہے اور آیا، پھر اس کے اندر دیکھیں کہ نظر ہائے تیز تیز اور میاں ہائے دراز، دونوں لفظ جو ہیں وہ زے کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، اور دراز اور تیز اس کے اندر جو ہے ایک صوتی آہنگ ہے۔ تو ان سب چیزوں نے ملا کر جو ہے اس شعر کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ جہاں تک اس کے مفہوم کا تعلق ہے تو مفہوم اس کا جو ہے اتنا پیچیدہ نہیں ہے، بہت واضح ہے کہ تو اور سوئے غیر نظر ہائے تیز تیز، کہ اے میرے معشوق، ایک تو تیری کیفیت ہے، وہ کیا کیفیت ہے کہ تو غیر کی طرف جو ہے بڑی تیز تیز نظروں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے غیر کی طرف تیز تیز نظروں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر کو تلاش کر رہا ہے، اور محبوب کا رقیب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا، بلکہ اس کو جو ہے وہ جستجو سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھنا، تو یہ عاشق پر تو بہت گراں گزرے گا۔ غالب کہتا ہے کہ مجھے اس کی یہ کیفیت جو ہے بڑی گراں گزر رہی ہے، اور اسی کو پھر دوسرے مصرے میں غالب نے تعبیر کیا کہ میں اور دکھ تیری میاں ہائے دراز کا، کہ تیری یہ جو لمبی لمبی پلکیں ہیں، بس میں تو اب ان کے دکھ کے قابل ہی رہ گیا ہوں، بجائے اس کے کہ یہ پلکیں جو ہیں وہ میری طرف اٹھیں اور مجھ پر مہربان ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنی لمبی لمبی اتنی خوبصورت پلکیں جو ہیں
وہ تو سوئے غیر جو ہے وہ بھی بڑی تیز تیز نظروں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں۔ تو اس شعر میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ غالب نے جو ہے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ ایک تو غیر ہے کہ جو تیری نظروں کے التفات سے مستفید ہو رہا ہے، اور ایک میں ہوں کہ جس کی قسمت میں صرف ان پلکوں کا دکھ ہی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، سرفا ہے ضبط آہ میں میرا وگرنہ میں، تاواں ہوں ایک ہی نفس جاں گداز کا۔ سرفا ہے ضبط آہ میں میرا وگرنہ میں، سرفا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، یعنی جیسے ہم اس میں بھی بولتے ہیں کہ اس میں آپ کا سرفا ہے، یعنی اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں جو آہیں نہیں بھر رہا، خاموش بیٹھا ہوں، یہ میرے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ کیوں؟ بصورت دیگر کیا ہوتا، ورنہ میں طمع ہوں ایک ہی نفس جاں گداز کا، یعنی اگر میں نے آہیں بھرنا شروع کر دیں تو ایک ہی آہ جو ہے وہ مجھے بھسم کر کے رکھ دے گی۔ اب یہ جو میں نے کہا ایک ہی آہ میں مجھے بھسم کر کے رکھ دے گی، یہ دوسرے مصرے سے کیسے معلوم ہوا؟ طمع ہوں ایک ہی نفس سے جاں گداز کا۔ نفس سانس کو کہتے ہیں، جاں گداز جاں کو پگھلا دینے والا، یہ گداختن سے جو ہے فاعل بنتا ہے، جاں گداز یعنی جاں کو پگھلا دینے والا، نفس سانس یعنی ایسا سانس یا ایسی آہ، یعنی انسان کے منہ سے نکلنے والی ایسی گرم ہوا جو کسی جان کو پگھلا کر رکھتے ہیں۔ مراد یہ ہوا کہ اس سے جو آہ غالب نکالنا چاہتا ہے وہ مراد ہے۔ تو طامہ یعنی ایک لقمہ۔ تو مصرے کا بے غبار مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہ جو ضبط آہ کا عمل کیے ہوئے ہوں اس کو چھوڑ کر آہیں بھرنے پہ آ جاؤں تو ایک ہی آہ وہ جو نفس جاں گداز ہوگی تو وہ مجھے بھسم کر کے رکھ دے گی، یعنی مجھے ہلاک کر کے رکھ دے گی، یا دوسرے لفظوں میں اس کا لقمہ جو ہے وہ بن جاؤں گا۔ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص جو ہے لقمہ اجل بن گیا، تو بالکل اس کو آپ سمجھنے کے لیے لقمے کی جگہ جو ہے آپ طامہ رکھ لیں، طامہ اجل بن گیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، اگرچہ یہ مستعمل نہیں ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں رکھ لیں۔ تو الغرض شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں آہیں نہیں بھر رہا، ضبط کیے ہوئے ہوں تو یہ میرے حق میں بہتر ہے، وگرنہ ایک ہی آنکھ جو ہے وہ مجھے جلا کر خاکستر کر دے گی۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ کچھ لمبی ہو گئی ہے، ابھی اس غزل کے جو ہے وہ 3 اشعار باقی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز باقی 3 اشعار اس اگلی نشست میں۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت، دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ، اور یہ کہ چینل کو تھوڑا سا سبسکرائب بھی کرتے رہا کریں، اس کو آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہا کریں، اور یہ کہ ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ کمنٹس وغیرہ دیتے رہا کریں، اس سے چینل کی تھوڑی سی ریچ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔